بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم مرکب غیر مفید کے بارے میں پڑھیں گے۔ مرکب غیر مفید کس کو کہتے ہیں اور اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو مرکب غیر مفید اس مرکب کو کہا جاتا ہے کہ جب کہنے والا بات کہہ کر خاموش ہو جائے تو سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم نہ ہو، اس کو مرکب غیر مفید کہا جاتا ہے۔ مرکب غیر مفید کی دو قسمیں ہیں، مرکب تقییدی اور مرکب غیر تقییدی۔ تقیید یہ قید یقید تقییدا باب تفعیل سے ہے۔ اس کا معنی ہے مقید کرنا، کسی چیز کو کسی چیز کے ساتھ مقید کرنا۔ تو مرکب غیر مفید کی دو قسمیں ہیں، مرکب تقییدی اور مرکب غیر تقییدی۔ مرکب تقییدی کا مطلب کیا ہے؟ تو مرکب غیر تقییدی کا مطلب یہ ہے کہ ایک پہلا جز دوسرے جز کے لیے قید ہوتا ہے۔ مرکب تقییدی اس مرکب کو کہا جاتا ہے جس کا پہلا جز دوسرے جز کے لیے قید ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ مضاف مضاف الیہ ہے، مضاف مضاف الیہ، تو مضاف مضاف الیہ میں جو ہے اچھا الٹا ہو گیا۔ مرکب غیر تقییدی، مرکب تقییدی اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کا دوسرا جز پہلے جز کے لیے قید ہوتا ہے، جس کا دوسرا جز پہلے جز کے لیے قید ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ مضاف مضاف الیہ ہے، تو مضاف مضاف الیہ جو مرکب اضافی میں ہوتا ہے، تو مرکب اضافی میں جو ہے مضاف الیہ جو ہوتا ہے وہ مضاف کے لیے قید ہوتا ہے۔ مضاف الیہ مضاف کے لیے قید ہوتا ہے۔ تو مضاف الیہ دوسرا جز ہوتا ہے، تو یہ دوسرا جز جو ہے یعنی مضاف الیہ وہ مضاف کے لیے قید ہوتا ہے۔ یعنی اگر مضاف الیہ نہیں ہوگا تو مضاف بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو مضاف کوئی بھی اسم مضاف اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ اس کا مضاف الیہ بھی مذکور ہو۔ تو مضاف الیہ جو ہے مضاف الیہ مقید ہے کس کے ساتھ؟ مضاف کے ساتھ۔ جی تو مرکب تقییدی اس کو کہا جاتا ہے جس کا دوسرا جز پہلے جز کے لیے قید ہو۔ جی پھر مرکب تقییدی کی دو قسمیں ہیں، مرکب تقییدی کی دو قسمیں، ایک مرکب اضافی اور دوسرا مرکب توصیفی۔ ایک مرکب اضافی اور دوسرا مرکب توصیفی۔ مرکب اضافی آپ پڑھ ہی چکے ہیں کہ مرکب اضافی اس مرکب کو کہا جاتا ہے جو مضاف اور مضاف الیہ سے مل کر بنتا ہے، یعنی جس کا پہلا جز مضاف اور دوسرا جز مضاف الیہ ہوتا ہے۔ اور مرکب توصیفی اس کو کہا جاتا ہے جو موصوف صفت سے مل کر بنتا ہے، یعنی پہلا جز موصوف اور دوسرا جز صفت ہوتا ہے، اس کو مرکب توصیفی کہتے ہیں۔ اسی کو آگے کہہ رہے ہیں مرکب اضافی اس مرکب کو کہا جاتا ہے جو مضاف اور مضاف الیہ سے مل کر بنے۔ جیسے قلم قاسم، اس مثال کے اندر دیکھیے قلم مضاف اور قاسم مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہوا، مرکب اضافی ہوا تھا، مضاف مضاف الیہ سے مل کر بنا ہے، مرکب اضافی ہے۔ قاعدہ یہاں پہ مضاف کے متعلق کچھ قواعد بتلا رہے ہیں۔ ایک قاعدہ تو یہ ہے کہ مضاف پر کبھی بھی الف لام نہیں آ سکتا ہے، مضاف پر کبھی بھی الف لام نہیں آ سکتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر مذکورہ مثال میں دیکھیے قلم قاسم، تو قلم مضاف ہے اور قاسم مضاف الیہ ہے، تو اس مثال کے اندر جو مضاف ہے یعنی قلم پر کبھی بھی الف لام نہیں آ سکتا، یعنی لفظ قلم پر نہیں، یعنی مضاف، چونکہ یہ مضاف بنا ہے تو مضاف پر جب بھی یہ مضاف بنے گا اس پر الف لام نہیں آ سکتا ہے، تو مضاف پر کبھی بھی الف لام نہیں آ سکتا ہے۔ اسی طرح مضاف پر جو ہے نون تثنیہ اور نون جمع بھی نہیں آ سکتے ہیں۔
یعنی اگر کوئی اسم تثنیہ ہے اور وہ کسی اسم کی طرف مضاف ہوتا ہے تو نون تثنیہ حذف ہو جائے گا، تثنیہ تو رہے گا لیکن نون تثنیہ حذف ہو جائے گا۔ اسی طرح نون جمع بھی حذف ہو جائے گا، نون جمع بھی گر جائے گا۔ تو نون تثنیہ اور نون جمع مضاف جب کوئی اسم تثنیہ یا اسم جمع مضاف ہو تو اس صورت میں نون تثنیہ باقی نہیں رہے گا، نون تثنیہ گر جائے گا، حذف ہو جائے گا۔ اسی طرح نون جمع بھی حذف ہو جائے گا، گر جائے گا۔ تو ایک قاعدہ تو یہ ہے کہ مضاف پر کبھی بھی الف لام نہیں آ سکتا۔ دوسرا یہ کہ اگر تثنیہ اور جمع وہ جمع جو نون واو نون کے ساتھ جو جمع آتی ہے، یعنی جمع مذکر سالم، تو جمع مذکر سالم اگر کسی اسم کی طرف مضاف ہو، یا اسی طرح کوئی بھی تثنیہ اگر کسی اسم کی طرف مضاف ہو تو اس صورت میں نون تثنیہ حذف ہو جائے گا، نون جمع بھی حذف ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک قاعدہ یہ ہے کہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوگا۔ ہاں، مضاف کا اعراب جو ہے، مضاف کا اعراب عامل کے تابع ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر مضاف الیہ تو ہمیشہ مجرور ہوگا، یہ فکس قاعدہ ہے، لیکن مضاف پر کیا اعراب آئے گا؟ تو مضاف پر کہتے ہیں کہ مضاف کا اعراب جو ہے عامل کے بدلنے سے بدلتا رہتا ہے۔ عامل اگر رفع کا تقاضا کرتا ہے تو اس پر رفع آئے گا، عامل اگر چاہتا ہے کہ نصب دے تو اس پر نصب آئے گا مضاف پر۔ اسی طرح عامل اگر چاہتا ہے کہ جر آئے تو مضاف پر جر آئے گا۔ تو مضاف کا اعراب فکس نہیں ہے، مضاف کا اعراب جو ہے یہ عامل کے بدلنے سے بدلتا رہتا ہے، عامل کے تابع ہے۔ عامل جیسا تقاضا کرے گا، عامل یعنی فعل وغیرہ، عامل جو ہے جیسا تقاضا کرے گا ویسا ہی اس پر اعراب آئے گا مضاف پر۔ دیکھیے مثال، جیسے مثال کے طور پہ جاء غلام زید، جاء غلام زید، تو اس مثال کے اندر جو ہے جاء فعل ہے اور اس کا فاعل کون ہے؟ تو اس کا فاعل آگے آ رہا ہے غلام زید، تو غلام مضاف ہے اور زید مضاف الیہ ہے۔ تو اس مثال کے اندر دیکھیے زید پر کیا آیا؟ زید پر کسرہ آیا، زید مجرور ہے۔ زید کیا ہے؟ زید پر کسرہ آیا ہے، زید مجرور ہے۔ لیکن غلام جو ہے، غلام کا کیا اعراب ہے؟ تو اس کا اعراب، غلام کا اعراب جو ہے، جو مضاف ہے غلام کا اعراب جاء کے تابع ہے۔ کس کے تابع؟ جاء۔ چونکہ جاء جو ہے، جاء فعل ہے، اب اس کو فاعل چاہیے، تو جاء جو ہے یہ غلام کو فاعل بنانا چاہتا ہے، اور فاعل کا اعراب آپ جانتے ہیں کہ فاعل کا اعراب رفع ہوتا ہے، تو اس لیے جاء جو ہے اس پر رفع کا تقاضا کرتا ہے۔ جاء کس کا تقاضا کرتا ہے؟ اس پر رفع کا تقاضا کرتا ہے، لہذا غلام پر رفع آئے گا۔ غلام پر کیا آیا؟ رفع آیا۔ تو جاء غلام زید۔ اسی طرح اگر تثنیہ مضاف ہو تو مضاف پر کیا ہوتا ہے؟ نون تثنیہ حذف ہو جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ کہا غلامانی زیدن، اصل میں کیا ہونا چاہیے؟ غلامانی زیدن، یہ اس طرح ہونا چاہیے، لیکن چونکہ تثنیہ ہے غلامان تو اب نون تثنیہ حذف ہو جائے گا، تو کہیں گے غلاما زیدن۔ کیا ہو جائے گا؟ غلاما زیدن۔ تو اب اس کے ساتھ جو ہے جاء لگا دیجیے، آپ یہ جاء یہاں جوڑ دیجیے، تو ہو جائے گا جاء غلاما زیدن۔ اور تثنیہ کا اعراب کیا ہے؟ حالت رفعی میں الف کے ساتھ، حالت رفعی میں الف کے ساتھ ہوتا ہے تثنیہ کا اعراب۔ تو جاء غلاما زیدن یہ ہوا۔ اسی طرح اگر کوئی واؤن والی جو جمع ہے، یعنی جمع مذکر سالم، اگر مضاف ہو جائے تو نون جمع حذف ہو جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ مسلمون، یہ جمع مذکر سالم ہے، اب اس کی اضافت کرتے ہیں مصر کی طرف اور کہتے ہیں مسلمون مصر، تو ہونا تو کیا چاہیے؟ نون رہنا چاہیے، مسلمون مصر، لیکن چونکہ مسلمو مضاف ہے مصر کی طرف، یعنی مسلمو مضاف اور مصر مضاف الیہ، تو اب ہونا تو یہ چاہیے کہ نون رہنا چاہیے، لیکن چونکہ مضاف بن گیا اس لیے یہ نون یہاں سے کلٹی مار لے گا، یہ نون کیا ہو جائے گا؟ نون یہاں سے حذف ہو جائے گا۔
تو اب ہو جائے گا مسلمو مصر۔ اب یہاں پر جا لگا دیجئے، کیا آ جائے جا لگا دیجئے آپ، تو ہو جائے گا جا مسلمو مصر، جا مسلمو مصر۔ تو یہاں پر اعراب بھی، چونکہ آپ اعراب پچھلے حصے میں پڑھ چکے ہیں، اس لیے یہاں پر جو ہے اعراب سب کے اعراب ایک ساتھ بیان کر دیا ہے۔ مضاف کا اعراب یہاں بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ مضاف کا اعراب جو ہے عامل کے تابع ہوتا ہے۔ اب ہم نے یہاں پر جا لگا دیا، تو جا فعل ہے، اب یہ فاعل کا تقاضا کرتا ہے، تو اب اس کو فاعل بنا، مضاف کو کیا بنائے گا؟ فاعل بنانا چاہے گا۔ اور فاعل جب جمع مذکر سالم فاعل بنے تو اس کا اعراب ہوتا ہے واو ما قبل مضموم کے ساتھ، واو ما قبل مضموم کے ساتھ، تو مسلمو واو ما قبل مضموم کے ساتھ ہے۔ تو جا مسلمو مصر۔ اسی طرح آگے والی مثال دیکھیے، رأیت یہ آگے والی جو مثال ہے رأیت غلام زید، اسی طرح رأیت غلام، یہاں بھی رأیت لگا دیجئے، یہاں بھی رأیت لگا دیجئے، تو ہو جائے گا رأیت غلام زید۔ اسی طرح مسلمون سے مسلمین ہو جاتا ہے حالت نصبی میں، حالت نصبی اور جری میں، تو مسلمی رأیت مسلمی مصر۔ تو آگے جو مثال آ رہی ہے وہ حالت نصبی کی ہے۔ تو اب رأیت غلام زید، رأیت غلام زید، کیا کہا تھا کہ غلام مضاف اور زید مضاف ہے، مضاف کا اعراب عامل کے تابع ہوتا ہے۔ یہاں تو عامل کون ہے؟ رأیت، رأیت فعل بھی ہے، اس میں فاعل بھی ہے۔ اب جو ہے اس کو چاہیے مفعول، اب یہ مفعول کا تقاضا کر رہا ہے، اور مفعول کو کس کو بنا رہا ہے؟ مضاف کو۔ تو اب اس پر جو ہے حالت نصبی میں کیا آئے گا؟ فتحہ آئے گا، حالت نصبی میں نصب آتا ہے۔ تو حالت نصبی میں آ گیا، یعنی مفعول بھی حالت نصبی حالت منصوب ہوتا ہے، مفعول بھی منصوب ہوتا ہے، تو یہ مفعول بن رہا ہے، کیا بن رہا ہے؟ مفعول حالت نصب، یعنی حالت نصبی میں ہے، اب جو ہے یہ اس کو نصب دے گا۔ جی، تو رأیت فعل ہے اور اس کے ساتھ میں فاعل بھی ہے، تو اب جو ہے یہ فاعل، یہ جو ہے مفعول بھی کا تقاضا کرتا ہے، کس کا؟ مفعول بھی کا، اور مفعول بھی کون ہے؟ مضاف، مضاف مفعول بھی بن رہا ہے، تو اس لیے اس پر نصب آئے گا، لہذا کہا گیا رأیت غلام زید۔ اسی طرح آگے والی مثال بھی حالت نصبی کی ہے، کہ حالت نصبی میں تثنیہ کا اعراب دیکھ لیجئے گا کیا ہے، کہ تثنیہ کا اعراب حالت نصبی میں یا ما قبل مفتوح کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو رأیت غلام زید، یہاں پہ ہونا چاہیے غلامین، کیا ہونا چاہیے؟ غلامین، نون ہونا چاہیے، لیکن چونکہ مضاف بن گیا غلامین، اس لیے یہ نون حذف ہو گیا، تو ہو گیا غلام زید۔ اسی طرح رأیت مسلمین مصر ہونا چاہیے، نون یہاں پر ہونا چاہیے، رأیت مسلمین مصر اس طرح ہونا چاہیے، لیکن چونکہ مسلمی مضاف بن گیا اس لیے یہ جو ہے حذف ہو گیا، تو رأیت مسلمی مصر، کیا ہوگا؟ رأیت مسلمی مصر۔ تو یہ تینوں جو ہیں حالت نصبی کی مثال ہے، ایک واحد کی مثال ہے، دوسری تثنیہ کی مثال ہے، اور تیسری جمع کی مثال ہے۔ آگے مررت بغلام زید، یہ بھی واحد، تثنیہ اور جمع کی مثال ہے حالت جری کی، حالت جری کی واحد تثنیہ جمع کی مثال ہے مررت بغلام زید۔ تو اب یہاں پر دیکھیے، یہاں پر صرف ایک ہی چیز کا ہائی لائٹ کروں گا کہ غلام جو ہے مضاف ہے اور یہ حالت جری میں، اس لیے کہ غلام پر جر آیا، تو اب یہ جو ہے تقاضا کرتا ہے جر کا، تو مضاف کا اعراب کیا ہوگا؟ عامل کے تابع رہتا ہے، کیونکہ جر کا تقاضا کر رہا ہے اس لیے اس پر جر آئے گا، غلام مضاف پر جر آئے گا، تو مررت بغلام زید۔ اسی طرح تثنیہ کی مثال مررت بغلام زید، اسی طرح جمع کی مثال مررت بمسلمی مصر۔ جی، تو مضاف الیہ کا اعراب تو فکس ہے کہ وہ ہمیشہ مجرور ہوگا، لیکن مضاف کا اعراب فکس نہیں ہے، مضاف کا اعراب جو ہے عامل کے تابع رہتا ہے، عامل اگر رفع کا تقاضا کرتا ہے تو رفع، نصب کا تقاضا تو نصب، جر کا تقاضا کرتا ہے تو جر آئے گا۔ مرکب تقییدی کی دوسری قسم ہے مرکب توصیفی۔ مرکب توصیفی اس کو کہتے ہیں جو موصوف صفت سے مل کر بنے، یعنی جس کا پہلا جز موصوف ہوتا ہے اور دوسرا جز صفت ہوتا ہے۔
جیسے مثال کے طور پہ ثوب جمیل، ثوب جمیل، تو اس مثال کے اندر ثوب موصوف ہے اور جمیل اس کی صفت ہے۔ اس طرح کی مثالیں آپ نے بہت ساری بنا رکھی ہیں، تو یہ موصوف صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہوا۔ اور مرکب توصیفی یعنی موصوف صفت کا کیا اعراب ہوتا ہے؟ تو صفت جو ہے کئی چیزوں میں موصوف کے تابع ہوتی ہے۔ ایک تو اعراب میں، یعنی صفت کا اعراب وہی ہوگا جو موصوف کا ہوگا۔ موصوف پر اگر رفع تو صفت پر بھی وہی، موصوف پر نصب تو صفت پر بھی وہی، موصوف پر جر تو صفت پر بھی وہی آئے گا۔ اسی طرح معرفہ نکرہ ہونے میں مطابق ایک دوسرے کے مطابق ہوتا ہے، اسی طرح مذکر و مؤنث میں بھی ایک دوسرے کے مطابق ہوتا ہے۔ یہ سب آپ نے پیچھے پڑھ رکھا ہے۔ تو صفت جو ہے وہ اعراب میں موصوف کے تابع ہوتی ہے، یعنی صفت پر وہی اعراب آتا ہے جو موصوف پر آتا ہے۔